بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا دوسرا سبق ہے اور اس سبق کے اندر ہم حدیث کی اقسام، خبر واحد کی تقسیمات اور پھر اس کے بعد حدیث مقبول کی پہلی تقسیم پڑھیں گے۔ ابتدائی مباحث ہیں اور ان مباحث میں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے بلکہ صرف تعریفات پر ہی اکتفا کریں گے۔ حدیث کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، خبر واحد اور خبر متواتر۔ خبر متواتر کی تعریف یہ ہے کہ خبر متواتر وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر کثیر ہوں کہ ان سب کے جھوٹ پر اتفاق کو عقل سلیم محال سمجھے۔ یعنی ایک تو شرط یہ ہے کہ راوی کثیر ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کثرت ہر زمانے میں بھی پائی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ شروع کے زمانے میں کثیر راویوں نے اس کو روایت کیا، آگے کے زمانے میں وہ کثرت نہیں رہی بلکہ راوی کم ہو گئے تو وہ بھی خبر متواتر نہیں کہلائے گی بلکہ وہ خبر واحد اور دیگر قسمیں شمار ہوں گی۔ کثیر سے محدثین جو ہیں وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ ہر زمانے میں کم از کم 10 افراد اس کو یا 10 راوی اس کو روایت کریں۔ اگر 10 سے کم ہوں گے تو وہ پھر کثرت نہیں رہے گی، کثرت سے کم ہو کر وہ جو ہے تواتر کی حد سے نکل جائے گی وہ حدیث۔ اگر ہر زمانے میں 10 یا 10 سے زائد لوگ جو ہے اس کو روایت کر رہے ہیں تو وہ خبر متواتر کہلائے گی۔ اس کے مقابلے میں دوسری حدیث کی قسم ہے خبر واحد۔ خبر واحد وہ حدیث ہے جس کے راوی اس قدر کثیر نہ ہوں، یعنی 10 سے کم ہی ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں تو وہ خبر واحد کہلاتی ہے۔ وہ تواتر اس کے اندر نہیں پایا جائے گا کیونکہ کثرت نہیں ہے۔ خبر واحد کی پھر منتہا کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ اس کی مختلف اعتبار سے تقسیمات کی جاتی ہیں خبر واحد کی۔ تو پہلی تقسیم ہے اس کی منتہا کے اعتبار سے، اس میں اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے مرفوع ہے۔ مرفوع وہ حدیث ہے کہلاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کا ذکر ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے راوی نقل کر رہا ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا فعل یا توضع یا کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر اس میں مذکور ہے تو وہ حدیث مرفوع کہلائے گی۔ دوسرے نمبر پر ہے موقوف۔ موقوف وہ حدیث ہے جس میں صحابی کے قول، فعل یا تقریر کا ذکر ہو، یعنی اس کی سند صحابہ تک موقوف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک نہیں پہنچ رہی تو لہٰذا وہ حدیث موقوف کہلائے گی۔ نمبر 3 ہے حدیث مقطوع۔ وہ حدیث جس میں تابعی کے قول، فعل یا تقریر کا ذکر ہو، یعنی اس میں صحابہ کا واسطہ بھی نہیں رہا اور اس کے بعد راوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر بھی نہیں کیا بلکہ کسی بھی فعل یا قول یا تقریر کو کسی تابعی کی طرف منسوب کر دیا یا کسی تابعی نے بیان کیا اپنی طرف سے بغیر کسی واسطے کے، صحابی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر ذکر کیا تو وہ حدیث مقطوع کہلائے گی۔ خبر واحد کی دوسری تقسیم راویوں کی تعداد کے اعتبار سے ہے۔ اس اعتبار سے خبر واحد کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مشہور، نمبر 2 عزیز، نمبر 3 غریب۔ مشہور وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر زمانے میں 3 سے کہیں کم نہ ہوں، یعنی ہر زمانے میں جس روایت کو روایت کرنے والے راوی 3 ہیں یا 3 سے زائد ہیں تو وہ مشہور کہلائے گی۔ اگر کسی زمانے میں اس کے راوی 3 سے کم ہو گئے تو وہ پھر مشہور نہیں رہے گی۔ ہر زمانے میں 3 راویوں کا ہونا ضروری ہے، 3 سے کم ہوں گے تو وہ پھر مشہور نہیں کہلائے گی۔ نمبر 2 عزیز۔ عزیز وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر زمانے میں 2 سے کہیں کم نہ ہوں۔ اگر 2 ہیں ہر زمانے میں اس کو روایت کرنے والے تو اس کو محدثین کی اصطلاح میں عزیز کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے غریب۔ غریب وہ حدیث کہلاتی ہے جس کا راوی کہیں نہ کہیں ایک ہو، یعنی کسی زمانے میں ایک روایت کو 2 راویوں نے روایت کیا اور آگے چل کر اس کی روایت کرنے والا صرف ایک رہ گیا تو وہ پہلے عزیز تھی، اب وہ غریب کہلائے گی کیونکہ شروع میں 2 تھے لیکن آگے چل کے وہ ایک ہو گیا۔ دوسرے زمانے میں، پہلے زمانے میں تو 2 نے روایت کیا لیکن اس کے بعد کے زمانے میں ایک ہی اس روایت کو روایت کر رہا ہے، روایت کرنے والا چونکہ ایک ہے تو لہٰذا وہ محدثین کی اصطلاح میں غریب کہلاتی ہے، وہ عزیز نہیں رہے گی۔
اس کے بعد ہے خبر واحد کی تیسری تقسیم. ضعف اور قوت کے اعتبار سے خبر واحد کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 مقبول، نمبر 2 مردود. مقبول وہ حدیث ہے جس کے راوی کا سچا ہونا غالب ہو. پہلی ہم نے تقسیم پڑھی ہے منتہا کے اعتبار سے، دوسری تقسیم پڑھی ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے. اب جو ہے وہ راویوں کی صفات کے اعتبار سے، یعنی وہ جو اس کو روایت کرنے والے ہیں ان میں ضعف پایا جاتا ہے یا قوت پائی جاتی ہے. تو ضعف اور قوت کے اعتبار سے خبر واحد کی دو قسمیں بنتی ہیں، مقبول اور مردود. مقبول وہ حدیث جس کے راوی کا سچا ہونا غالب ہو. غالب گمان یہی ہے کہ اس کا راوی جو ہے یہ سچا ہی ہے، اس کو کسی نے اس کی تکذیب نہیں کی، کسی نے اس پر طعن نہیں کیا، تو لہٰذا یہ سچا ہے. یہ سچا ہونے کی وجہ سے اس کی حدیث جو ہے مقبول ہوگی، اس کی روایت مقبول ہوگی. نمبر 2 پہ ہے مردود. مردود وہ حدیث ہے جس کے راوی کا سچا ہونا غالب نہ ہو، یعنی اس کے راوی کا پتہ نہیں ہے، غالب گمان اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ یہ سچا ہے. کبھی کبھار جھوٹ بول دیتا ہے، یا پھر یہ کہ کسی نے اس کے بارے میں جھوٹ کا احتمال ظاہر کیا ہے، کسی نے اس کی تکذیب کی ہے، کسی نے اس پر طعن کیا ہے، تو وہ اس کی جو روایت ہوگی جو جس کو وہ روایت کر رہا ہے وہ مردود کہلائے گی. لہٰذا یہ اہم قسم ہے، تو اس کا حکم جاننا بھی لازمی ہے. یہ دونوں قسمیں کیونکہ ضعیف اور قوی ہونے کے اعتبار سے ہے، تو لہٰذا ان دونوں کا حکم جاننا بھی ضروری ہے. تو ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ حدیث مقبول سے استدلال کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے. استدلال بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی مسئلے کی دلیل اس کو بنایا جا سکتا ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے. اور حدیث مردود جو ہوتی ہے وہ نہ اس سے تو استدلال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، جب تک کہ راویوں کے حالات سے مکمل طور پر بحث نہ کر لی جائے. یعنی اس کے جتنے بھی راوی ہیں روایت کرنے والے، ان کے حالات کا جب تک مکمل طور پہ علم نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا بھی واجب نہیں ہے. اس لیے جو حدیث مردود ہے اس سے استدلال بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی مسئلے کی دلیل بھی اس کو نہیں بنایا جا سکتا. اب حدیث مقبول کی پہلی تقسیم ہے. حدیث مقبول چونکہ اس سے استدلال بھی کیا جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے، تو اس کی جو ہے بنیادی طور پر دو قسمیں بنے گی حدیث مقبول کی. نمبر 1 صحیح، نمبر 2 حسن. صحیح وہ حدیث ہے جس کے راوی عادل اور حدیث کو ضبط کرنے والے ہوں. عادل سے مراد معتبر ہے، یعنی اس کے راوی معتبر ہوں، اور حدیث کو ضبط کرنے والے یعنی کہ یاد اور محفوظ کرنے والے ہوں، اور اس کی سند اپنے قائل تک، یعنی جو روایت کر رہا ہے جو شخص، اس تک جو ہے وہ سند بھی متصل ہو، بیچ میں درمیان میں کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو، کوئی راوی حذف نہ ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ معلل اور شاذ ہونے سے بھی محفوظ ہو، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی علت بھی نہیں پائی جاتی. علت ایک ایسی خرابی ہوتی ہے جس کا ادراک جو ہے وہ محدثین ہی، ماہرین ہی کر سکتے ہیں، ہر کوئی شخص نہیں کر سکتا. لہٰذا حدیث صحیح وہ کہلائے گی جس کے اندر یہ چاروں شرائط پائی جائیں: راوی عادل ہوں، اور نمبر 2 راوی جو ہے وہ حدیث کو ضبط کرنے والے ہوں، نمبر 3 اس کی سند متصل ہو، اور نمبر 4 معلل اور شاذ بھی نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی علت اور شذوذ بھی نہ پایا جائے، تو وہ حدیث صحیح کہلائے گی. دوسرے نمبر پر ہے حدیث حسن. مقبول کی دوسری قسم حدیث حسن ہے. وہ حدیث ہے جس کے راوی میں صرف ضبط ناقص ہو، باقی سب شرائط حدیث صحیح کی اس میں موجود ہوں. یعنی جو ہم نے اوپر شرائط پڑھی ہیں حدیث صحیح کی، جس میں راوی کا عادل ہونا بھی ضروری ہے، راوی کا ضبط بھی صحیح ہو، حدیث کو یاد کرنے کا اور محفوظ کرنے کا، اس کی سند بھی متصل ہو، اور اس کے اندر علت اور شذوذ بھی نہ پایا جائے. تو یہ ساری شرائط تو حسن میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن بیچ میں ایک جو شرط ہے حدیث کے ضبط کی، جو صحیح کے راوی کے اندر کامل ضبط ہوتا ہے وہ حسن کے راوی کے اندر نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کا نقص ہوتا ہے. یعنی وہ یاد کرنے کا اور جو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے اس کا، وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ حدیث صحیح کے درجے سے حسن کے درجے تک آ جاتی ہے. تو لہٰذا حسن اور صحیح میں صرف اتنا فرق ہے، صحیح کے اندر 4 شرائط ہیں جن میں حدیث کو ضبط کرنے کی بھی شرائط ہے کہ یاد اور محفوظ کرنے کا طریقہ اس کا بہترین ہونا چاہیے،
قابل اعتبار ہونا چاہیے، لیکن حسن کے اندر ضبط ناقص ہوتا ہے، اس میں راوی کے اندر ضبط نہیں پایا جاتا، اس کو یاد کرنے کا اور محفوظ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں پایا جاتا اس کے اندر، اس وجہ سے اس کو حسن کہا جاتا ہے۔ اب ان کی بھی دو قسمیں ہیں، صحیح کی بھی اور حسن کی بھی، صحیح لذاتہ اور حسن لذاتہ، صحیح لغیرہ حسن لغیرہ۔ سب سے پہلے صحیح کی دو قسمیں ہم دیکھ لیتے ہیں، صحیح لذاتہ اور صحیح لغیرہ۔ صحیح لذاتہ وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل ہوں اور حدیث کو سند کے ساتھ خوب اچھی طرح محفوظ کرنے والے ہوں اور سند بھی متصل ہو، تو وہ صحیح لذاتہ بن جائے گی۔ اب اس میں فرق لذاتہ اور لغیرہ میں، لغیرہ کی تعریف سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ صحیح لغیرہ وہ حدیث ہے جو دراصل حسن لذاتہ ہے، مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ ان سے راوی کے حفظ میں جو کمی واقع ہوئی تھی اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ ہم نے حدیث حسن لذاتہ کی تعریف یہ پڑھی ہے کہ صرف اس میں ضبط ناقص ہوتا ہے راوی کا، باقی تمام شرائط صحیح والی پائی جاتی ہیں اس کے اندر۔ تو جب صحیح والی تمام شرائط پائی جائیں گی تو وہ صحیح لذاتہ ہی کہلائے گی، لیکن اگر جو ہے وہ اس کے اندر ضبط ناقص ہے تو وہ حسن لذاتہ ہی بن جائے گی۔ اور حسن لذاتہ ہی جو حدیث ہوتی ہے وہ اگر مختلف متعدد سندوں سے مذکور ہو، منقول ہو، اس کی سند ایک سے زائد ہوں، 2 یا 3 یا 4 سندیں ہوں، تو وہ پھر صحیح لغیرہ ہی بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک معمولی سا فرق ہے اس کے اندر۔ جب حسن لذاتہ ہی حدیث جو ہوتی ہے، اگر کسی کے راوی کا ضبط ناقص ہے تو وہ حسن لذاتہ ہی ہے۔ پھر اگر وہ جو ضبط ناقص والی جو روایت ہے وہ اگر متعدد اسناد سے منقول ہے تو وہ صحیح لغیرہ ہی بن جائے گی۔ اس طرح حسن کی بھی دو قسمیں ہیں، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ حسن لذاتہ وہ حدیث ہے جس کا کوئی راوی خفیف الضبط ہو، یعنی ہم نے تو یہ پڑھا حسن کے اندر جس کے راوی میں ضبط ناقص ہے تو وہ حسن لذاتہ ہی ہے، اس کو ہم حسن لذاتہ ہی کہیں گے۔ اور حسن لغیرہ وہ حدیث ہے جس کے راوی میں ثقاہت یعنی بھروسہ، قابل بھروسہ ہونے کی جتنی بھی صفات ہیں وہ تمام کی تمام نہ پائی جائیں، یا پھر ان میں سے کچھ نہ پائی جائیں، بعض نہ پائی جائیں، لیکن چونکہ اس کی سندیں متعدد ہیں تو وہ اس کی جو نقصان ہے صفات کے نہ پائے جانے کا، وہ اس سند کے متعدد ہونے سے، ایک سے زائد سندوں سے مروی ہونے سے اس کا وہ نقصان ختم ہو جائے گا، اس کی تلافی ہو جائے گی، تو لہٰذا وہ حسن لغیرہ ہی کہلائے گی۔ لہٰذا حسن لذاتہ کی وہ حدیث جس میں قابل بھروسہ ہونے کی، ثقاہت کی تمام صفات یا بعض صفات نہ پائی جائیں لیکن سندیں اس کی متعدد ہوں تو وہ حسن لغیرہ ہی بن جائے گی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حدیث کی بنیادی اقسام، خبر واحد اور خبر متواتر، پھر اس کے بعد خبر واحد کی تقسیمات جس کے اندر ہم نے پہلی، دوسری، تیسری، پہلی تقسیم منتہا کے اعتبار سے، دوسری تقسیم راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، اور تیسری تقسیم ہم نے ضعف اور قوت کے اعتبار سے پڑھی ہے جس کی الگ الگ اقسام کی تعریفات ہم نے پڑھی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے حدیث مقبول کی تقسیم پڑھی ہے جس کے اندر بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، صحیح اور حسن، پھر ان کی دو قسمیں، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ تو ان تعریفات کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ حسب سابق آخر میں 2 سوال ہیں آپ سے جن کا آپ نے کمنٹ باکس میں جواب دینا ہے۔ خبر متواتر کی تعریف کیا ہے، خبر متواتر کس کو کہا جاتا ہے، یہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ نمبر 2، حدیث صحیح اور حسن میں کیا فرق ہے، یہ فرق بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔